السلام علیکم. یہ ہے میرا لائیو چیٹ نمبر 2. میں ابھی دوبارہ یہ لائیو چیٹ شروع کر رہا ہوں. اگر کسی کا کوئی سوال ہے ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہی یہ لائیو چیٹ میں ابھی کر رہا ہوں. اور جب تک کوئی سوال نہیں ہوتے ہیں آپ کو دکھاؤں گا. یہ ہمارے کتے بھی ہیں, تھوڑا سا دور چلے گئے ہیں ابھی, شاید وہ بھونکیں گا بیچ میں. تو کافی لوگ ابھی السلام علیکم کہہ رہے ہیں, ہائے اور ہیلو. کسی کے کوئی اگر سوال ہے ہم اسی سے شروع کریں گے. ہاؤ آر یو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. پھر اللہ کا شکر ہے. ایگل آئیز بول رہا میں, آئی ایم فرام آسٹریا, کین وی میٹ سر؟ پتہ نہیں, میں ابھی پاکستان جانے والا ہوں واپس آتے ہوئے, شاید آسٹریا سے بھی. مے بی آئی کین کم بیک فرام آسٹریا آن دا وے بیک فرام پاکستان. اینڈ ہاؤ آر یو؟ پھر اور پوچھ رہے ہیں. میں نے بتایا میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. ہاؤ آر یو کے علاوہ کوئی دوسرے سوال اگر ہے؟ ہاں. It's a nice house and garden. When I'm going to Pakistan, it will be do live. Yes, I will do live Facebook from Pakistan. جب میں پاکستان میں ہوں انشاءاللہ میں وہاں سے بھی لائیو فیس بک کروں گا. بیوٹیفل ہوم, بہت خوبصورت جگہ ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم یہاں رہ سکتے ہیں. How are you doing? I'm doing fine today. What phone you are using? یہ ایک OnePlus 1 ہے جو عثمان چغتائی نے میرے لیے لیا. ہم سب عثمان چغتائی کو شکریہ کہنا چاہتا ہوں, کہنا چاہیے. میں اس کا فیس بک آئی ڈی دوں گا, آپ سب اس کو شکریہ کہنا کہ اس کے وجہ سے میں یہ شروع کر سکتا ہوں. When are you coming to Lahore? انشاءاللہ middle of August, شاید اگست 15 تاریخ لگ بھگ 14. تو پاکستان انڈیپینڈنس ڈے ہے, شاید اس کے لیے پہنچوں گا. Are you going to be in Karachi? ہاں, پنجاب کے بعد میرا پروگرام ہے کراچی جانا اگست کے آخر میں شاید. No, I would like you to come to northern areas. انشاءاللہ northern areas بھی آؤں گا. Your Urdu is so good, I can't believe it. You are some lover of. ہاں, میں پاکستان میں جیسے بار بتا چکا ہوں, پاکستان میں بچپن میں رہتا تھا. اتنے جلدی سے یہ ابھی چل رہا ہے کہ میں سب سوال نہیں پڑھ سکتا ہوں. What is your opinion about Pakistan? میں تو پاکستان کو ایک خاص ملک مانتا ہوں. پاکستان, پاک لوگوں کا استھان, وہ جگہ جہاں پاک لوگ اکٹھے ہوئیں گے اور وہاں وہ پاک اسلام پھر قائم کر دیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت پر. یہ میں نے ایک بار بتایا تھا یا بار بھی یہ بتایا ہوں کہ لگ بھگ 1983 میں میں جب صوفی سے ملا تھا صاحب ایک, مجھے معلوم نہیں وہ کون تھے, انہوں نے بتایا نہیں میں کون ہوں, لیکن وہ گھوٹکی میں تھا, سندھ کے ایک چھوٹا سا شہر میں. اور صبح مطلب 3:30-4 بجے صبح جلدی جاگ کر یہ آیا تھا مجھ سے ملے, اور انہوں نے مجھے بتایا پاکستان دا مطلب ہے او پاکستان جتھے حضور پاک او دے پاک مصاحب دے نال اسلام پاک پھر قائم کر دیں گے. ایسے پنجابی میں وہ بتا رہے تھے, اور مجھے تھوڑا سا پنجابی بھی آتی ہے کیونکہ پنجاب میں رہتا تھا بچپن میں, تو یہ سندھ میں تھا, لیکن ایسے پنجابی میں وہ بتا رہے تھے کہ پاکستان وہ جگہ ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مصاحب کے ساتھ اسلام پاک قائم کر دیں گے. پھر جیسے 1400 سال پہلے
مدینہ میں ویسے ہی پاکستان میں اسلام پاک پھر قائم ہو جائے گا پاکستان میں. میں ایسے ہی پاکستان کو ایسے ہی مانتا. مدینہ ثانی. تو یہ محمد ابراہیم خان بتا رہے ہیں کہ آج ہی 1914 میں آسٹریا نے سربیا پہ حملہ کیا اور فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوا تھا. تو لوگ بارمبار یہ بھی سوال پوچھتے ہیں مجھ سے کہ یہ تیسرا عالمی جنگ کب ہوگا. تو یہ بہت دلچسپ بات ہے. میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں ابھی کہ تیسرا عالمی جنگ نہیں ہوگا. شاید آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ ہر ایک مذہب میں، جہاں تک مجھے معلوم ہے، ہر ایک مذہب میں ایک آخری عالمی جنگ کے بارے میں بتایا گیا ہے. بائبل میں اس کو آرمگیڈن کہا جاتا ہے، جو اس دنیا کے آخرت میں، آخری دنوں میں پورے دنیا کا جنگ ہو جائے گا اور اس کے بعد پوری دنیا میں شانتی قائم ہو جائے گی. اور یہ ہر مذہب میں ہے. تو پھر میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ 1999 تک ہونے والا تھا. بہت سارے بڑے جنوبی، جیسے بہت مشہور ہے یورپ میں، کیا اس کا نام ہے، ابھی یاد بھی نہیں ہو رہا ہے، بہت مشہور ہے، پتہ نہیں ابھی کیوں یاد نہیں ہو رہا ہے. کوئی اگر یاد کرتا ہے آپ لکھ سکتے ہیں، مجھے یاد دلوا سکتے ہیں. بہت مشہور ہے. تو انہوں نے خاص بتایا تھا کہ یہ 1999 میں 7ویں مہینے میں یہ حملہ ہو جائے گا. اور اس سے بہت سارے لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ آخری عالمگیر جنگ ہے. لیکن 1999 کوئی بڑا جنگ نہیں ہوا، لیکن ہونے والا تھا، تقریباً ہوا تھا. بلکہ کرگل میں، کشمیر کے پہاڑی علاقے میں، انڈیا اور پاکستان کے جنگ تقریباً شروع ہوا تھا. اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ سب سے قریب آیا تھا عالمگیر جنگ، لیکن وہ نہیں ہوا. مطلب ہے وہ نہیں ہوا تھا. کیوں؟ 1998 میں، مطلب اس سے 1 سال پہلے یا کچھ مہینے پہلے، میں ایک دن صبح جب دھیان میں اللہ کا نام لے رہا تھا، تو پتہ نہیں کیسے، میں اب تک نہیں سمجھتا ہوں یہ کیسے ہوا، لیکن مجھے یہاں سے لے لیا گیا کہیں اوپر، مطلب اس زمین سے اوپر آسمان میں کہیں لے لیا گیا تھا. اور وہاں میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایک بڑا ہال میں بیٹھے ہیں، اور بیچ میں ایک میز ہے جہاں کوئی شاید 40-50 لوگ بیٹھے تھے. اور میں ایک دم سمجھ سکتا تھا کہ یہ کوئی بڑا میٹنگ ہے، کہ یہ سب جیسے یونائٹڈ نیشنز ہوتا ہے، تو یہ ایک بڑا میٹنگ ہے جس میں مختلف لوگ، جو سب انسان نہیں تھے، دوسرے سیاروں سے کچھ لوگ ہوتے تھے. اور میں سمجھتا تھا کہ ہر ایک جو بیٹھا ہے کسی دوسرے سیارے کے یا دوسرے سویلائزیشن کے لوگ ہیں. اور وہ بات کر رہے تھے اس زمین کے بارے میں، ہمارے ارتھ پلانٹ کے بارے میں، کہ جنگ ہونے والا ہے اگلے سال، یہ آخری جنگ. اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہم اس کو رکھیں، یہ اچھا نہیں ہے اگر یہ جنگ ہوتا ہے، کیونکہ اس جنگ سے فائدہ ہونا تھا. یہ بہت تکلیف، بہت سارے لوگ مریں گے، لیکن اس کا فائدہ بھی ہوگا کہ اس کے بعد پھر لوگوں کے دماغ تھوڑا ٹھیک ہو جائے گا اور وہ سمجھیں گے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ غلط ہے، اور آخر میں پھر امن قائم ہو جائے گا. تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے
نے ہم اس کو بچانے کی کوشش کریں پھر. لیکن زیادہ لوگ کہہ رہے تھے نہیں اس جنگ کو ہونے دو. بلکہ ایسے بات کسی نے کہا کہ 1984 میں بھی ایک بہت بڑا جنگ ہونا تھا اور ہم نے اس کو دور کیا, ہم نے لوگوں کو بچا دیا اس سے, عالمگیر نیوکلیئر ایٹمی جنگ. تو ابھی ایک بار ہم نے یہ, اس سے پہلے بھی شاید 71 میں یا 65 میں بار ایسے جنگ کا موقع ہوتا تھا, عالمگیر جنگ, لیکن ہم نے اس کو روک دیا, ہم نے لوگوں کو بچا دیا اس سے. ابھی ایک اتنا ہم نے ان کو بچا دیا جنگوں سے, تو ابھی اس کو ہونے دو. اور یہ صاف میں سمجھ سکتا تھا کہ جو لوگ یہ کہہ رہا تھا مطلب جنگ ہونے دو, وہ ان سے زیادہ تھا جو کہہ رہے تھے کہ نہیں اس کو ہم بچانے کی ایک اور بار کوشش کرو. تو ایسے بات ہو رہی تھی. اور پھر تو بیچ میں لوگ مجھے فون نہ کریں کیونکہ یہ چیٹ رک جاتا ہے اس میں. تو پھر کیا ہوا تھا, ایک دم سب خاموش ہو گئے اور سب دیکھ رہے تھے کہ کوئی آ رہا ہے اوپر سے, اور سب ایک دم سمجھ سکتے تھے کہ یہ شخص جو آ رہا ہے یہ اللہ کا نمائندہ ہے اور یہ ہمیں بتائے گا کہ کیا ہوگا. کچھ لوگ, عجیب تھا بات, کچھ لوگ بہت خوش ہو گئے تھے کہ ابھی جو سب سے اچھا فیصلہ ہے وہ ہم کو پتہ چلے گا. اور کچھ دوسرے لوگ وہ تھوڑا ناراض مجھے لگتا تھا یا پریشان کہ یہ کیوں ہے, ابھی ہم فیصلہ کرنے والے تھے, ابھی اور کوئی کہیں سے یہ فیصلہ آ جائے گا. لیکن زیادہ لوگ خوش ہو گئے, سب کھڑے ہو گئے, کوئی جھک گئے, لیکن سب اس بات کو سمجھ سکتے تھے کہ ابھی یہ فیصلہ کیا ہے. تو فیصلہ کیا ہوا پھر, وہ اس نے کہا رحمت, مرسی, مطلب ایک اور بار یہ جنگ سے ہم ان کو بچا دیں گے, بلکہ یہ جنگ ابھی نہیں ہوگا. تو اس لیے مجھے معلوم تھا کہ 99 میں یہ جنگ نہیں ہوگا, اور حقیقت میں میں اور اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ بھی میں پاکستان گیا تھا اسی مہینے میں یا جون 1999 میں, کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ جنگ انڈیا اور پاکستان میں شروع ہو جائے گا. یہ بھی ایک پیش گوئی تھی کہ یہ جنگ انڈیا اور پاکستان سے شروع ہوگا. لیکن ابھی وہ بس یہ اللہ نے فیصلہ کیا کہ یہ جنگ نہیں ہوگا. تو آج ہی وہ دن ہے جب پہلے عالمی جنگ شروع ہوا تھا, بہت سال پہلے, 102 سال پہلے. لیکن یہ تیسرا عالمی جنگ نہیں ہوگا, میرا کوئی شک نہیں ہے. ہاں پھر بھی ہمیشہ اللہ اپنا مرضی یا جو کچھ وہ فیصلہ کرتا ہے اس کو چینج بھی کر سکتا ہے. اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا تو پھر بھی یہ ممکن ہے, شاید, مجھے معلوم نہیں, لیکن یہ مجھے معلوم ہے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ جنگ نہیں ہوگا, اس کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ جو اس کا فائدہ تھا کہ یہ عالمگیر امن قائم ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے میرا. لیکن ایسے جنگ سے, بڑا ایٹمی جنگ سے نہیں, بلکہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو عربی میں, جہاد اکبر. چھوٹا جہاد ہے ملٹری جنگ, اور بڑا جہاد ہے اپنے آپ پر فتح پانا. تو اس بڑا مطلب جنگ, اس روحانی جنگ سے پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا. اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں ان باتوں کو جو 1983 میں نے پہلے سنا تھا, یہ پاکستان میں شروع ہو جائے گا. پاکستان میں پہلے اتحاد, امن, محبت, انصاف, رحمت, سلامتی قائم ہو جائے گا.
اور پھر پاکستان سے پورے دنیا میں. تو یہ تیسرے عالمگیر جنگ سے ہم بچ جائیں گے انشاءاللہ. اور پھر بھی شاید ٹائم زیادہ لگے گا، مطلب یہ بالکل ممکن ہے کہ اگر وہ جنگ ہوا تھا تو یہ زیادہ جلدی سے یہ امن ہوتا تھا، لیکن ابھی یہ ہو جائے گا، لیکن تھوڑا زیادہ ٹائم شاید لگ رہا ہے، لیکن ہو جائے گا. اور وہ سب تکلیف اس عالمگیر جنگ کے، تیسرے عالمگیر کی جنگ کے جو تکلیف ہونے والا تھا، اس سے ہم بچیں گے. اللہ کا شکر. اچھا، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہاں تھوڑا سا مشکل ہے، ابھی سورج نکل گیا ہے یہاں صبح، پتہ نہیں یہ کیسے آپ دیکھ سکیں گے. میں دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ کہاں ہے. ہاں وہ ہے. تو ابھی پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہے. تو سوال یہ اب دیکھتا ہوں ابھی، what do you think about Illuminati؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. یہ Illuminati کیا چیز ہے، میں اس کے بارے میں کیا سوچتا ہوں. یہ Illuminati جس کو ہم کبال بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو illumined، مطلب Illuminati کا مطلب جو روشنی میں روشنی کو حاصل کر چکے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں نہیں ہے، وہ اندھیرے میں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو بڑے عقل مند سمجھتے ہیں. تو یہ لوگ ہیں جو بہت ہزاروں سالوں سے یہ Illuminati کے لوگ ہیں اس دنیا میں. ہم اس کو شیطانی لوگ کہتے ہیں. حقیقت میں وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، یا اگر اللہ کو سمجھتے ہیں وہ اس کے خلاف کام کرتے ہیں، وہ شیطان کو مانتے ہیں. اور وہ ان کا ہزاروں سالوں سے ان کا یہ منصوبہ تھا کہ ہم اس دنیا پر قبضہ کریں گے اور اس کو ہم پورا شیطان کا سیارہ بنائیں گے. تو وہ ان کا حقیقت میں پروگرام تھا 1999 میں. اگر آپ زیادہ پڑھیں گے، آپ اس کا ریسرچ خود کریں انٹرنیٹ پہ ہی آپ کو ملے گا کہ ان کو یہی منصوبہ تھا. پوری دنیا کو ون ورلڈ آرڈر کہتے ہیں. اور یہ جو جارج H.W. بش تھا، بڑا بش، اس نے بالکل اس کو صاف بتایا، نیو ورلڈ آرڈر نام بھی دیا، کہ پورے دنیا کو ہم ایک ہی حکومت میں لائیں گے، ہماری حکومت میں، مطلب شیطان کی حکومت. تو اور ان کا منصوبہ تھا کہ یہ 1999 میں یہ پورا ہونا چاہیے، اور 2000 جب آتا ہے تو یہ پوری دنیا ہمارے قبضے میں ہوگا، لیکن وہ نہیں ہوا تھا. اور اس کے بعد پھر 2001 میں انہوں نے، ان لوگوں نے، یہ کوئی یہ نہیں کہ افغانستان کے کسی گفا سے اسامہ بن لادن نیو یارک اور واشنگٹن پہ یہ حملہ کر سکا، نہیں، یہ Illuminati نے کروایا. یہ 9/11 کو انہوں نے یہ گرا دیا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے عمارتوں کو. 3 تھے، 3، 1، 2 اور 7، لیکن 7واں کے بارے میں ہم بہت کم سنتے ہیں، کیونکہ 7ویں بارے پہ ہوائی جہاز نہیں لگا. انہوں نے کہا کہ ہوائی جہاز لگنے کے وجہ سے یہ بلڈنگ سب گر گئے تھے، لیکن وہ تو ناممکن ہے. یہ ناممکن ہے کہ اتنے بڑا سٹیل اسکائی اسکریپر کسی ہوائی جہاز کے لگنے سے یا اس کے پیٹرول جلنے سے یہ بلڈنگ گر سکتا ہے. یہ 100% ناممکن ہے. اور ایک تیسرا بھی 7واں نمبر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا 7واں نمبر بلڈنگ بھی گر گیا تھا، اور کوئی ہوائی جہاز اس کو نہیں لگا. تو اس 7ویں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے بلڈنگ کے بارے میں ہم کیوں نہیں سنتے ہیں؟ بس انٹرنیٹ پہ آپ سرچ کریں، آپ سنیں گے. لیکن آج تک کسی بڑا ٹی وی یا اخبار نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا، 7واں بلڈنگ. تو یہ Illuminati نے ایسے کام کیا ہے. وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں پر، کہ یہ عالمی جنگ جو ہوئے ہیں، پہلے دوسرے اور بہت سارے جنگ جو ہو رہے ہیں آج کل بھی، آج تک یہ Illuminati کرتے ہیں، تاکہ وہ اپنے قبضے کو زیادہ مضبوط کرا دیں. تو یہ بہت بڑے شیطانی لوگ ہیں، بہت خطرناک آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ سوچتے ہیں کہ ہمیں ان سے ڈرنا چاہیے، نہیں ڈرنا چاہیے کیونکہ اللہ تو سب سے مضبوط ہے. وہ Illuminati اتنے مضبوط نہیں ہے جیسے خدا ہے، تو ہمیں ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بے شک وہ خطرناک ہے، اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں، بلکہ کچھ
کچھ دوسرے سیارے کے لوگ بھی ان کے ساتھ وہ مدد کر رہے ہیں یا ان کو ہدایت دے رہے ہیں، لیکن یہ سب ہار رہے ہیں ابھی. تو ہم سب کو بہت خوش ہونے چاہیے اس بات کو سن کر کے الومناٹی ابھی ہار رہے ہیں، اور حقیقت میں وہ بھاگ رہے ہیں، اور زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کہ یہ سب کھلا نکلے گا حقیقت. اس لیے میں ابھی بہت خوش ہو گیا ہوں، اور اسی لیے میں سب پاکستانیوں کو خاص بتا رہا ہوں خوش ہو جاؤ، کیونکہ اس الومناٹی کے ہار ابھی ہو رہا ہے، ہونے والا نہیں ہے، ہو رہا ہے. صرف کیونکہ ان کے ہاتھ میں پوری دنیا کے سب میڈیا ہے، ٹی وی، اخبار وغیرہ سب انہی کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ہم نے سنا نہیں اب تک کہ کتنے وہ ہار رہے ہیں، لیکن یہ ہو رہا ہے. تو اس لیے الومناٹی کو پہلے ہم ان کو the powers that be کہتے تھے انگریزی میں، ابھی ہم ان کو the powers that were کہتے ہیں، کیونکہ ان کے جو اس دنیا پر قبضہ کرنے کا جو کوشش ہے وہ ابھی وہ فیل ہو گیا تھا. کیسے؟ ایک اس کا نشان یہ ہے کہ سیریا میں، کیونکہ ان کا جیسے انہوں نے لیبیا میں کیا ہے، جیسے انہوں نے عراق اور افغانستان میں کیا، کافی دوسری جگہوں میں انہوں نے جنگ کروا دیا، اور ابھی وہ کوشش کر رہے ہیں سیریا پہ اور ایران پہ حملہ، اور لیکن وہ ابھی فیل ہیں دونوں میں. کیوں؟ کیونکہ حقیقت میں روس اور چین بھی میرے خیال میں یہ دونوں سیریا کو بہت مدد کر رہے ہیں، اس لیے یہ جو الومناٹی ہے وہ ان پر ان کو اپنے قبضے میں نہیں لا سکا. تو یہ ایک نشان ہے کہ الومناٹی ہار رہا ہے. تو سب کو بہت خوش ہونے چاہیے کہ یہ الومناٹی ابھی ختم ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اس زمین پر قبضہ ہو جائے گا. ہمیشہ اس کا قبضہ ہے، لیکن وہ اس کو ظاہر کرے گا، اور پاکستان سے پوری دنیا میں امن اور محبت اور اتحاد، انصاف قائم ہو جائے گا. اچھا، اور کوئی سوال ہے اس؟ Can you please show your emotions about Kashmir people of occupied Kashmir؟ ہاں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے. کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، بڑی افسوس کی بات ہے کہ انڈیا کی حکومت اور لوگ اس بات کو نہیں سمجھ سکا آج تک کہ ہم ایسے زبردستی ان لوگوں کو ہمارے قبضے میں نہیں لا سکیں گے. ابھی ہر ایک کشمیری کے لیے، مطلب خاص کشمیر میں ہر 4 کشمیری کے لیے، ہر 4 کشمیری کے لیے ایک انڈیا فوج یا سیکیورٹی یا پولیس آفیسر ہے یا ممبر ہے اس کا. تو یہ لوگ کیوں نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے ہم ہمارے قبضے میں نہیں لا سکتے ہیں ان لوگوں کو، کیونکہ وہ بہت ظلم کر رہے ہیں. یا آپ تھوڑا ریسرچ کرنے سے یہ پتہ ہو جائے گا کہ حقیقت میں خاص کر جوانوں کو کیا کیا جا رہا ہے. آپ محمد افضل گرو کا ریسرچ کریں، جن کو پارلیمنٹ 2001 میں جو انڈیا کے پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا تھا، ان لوگوں نے کہا کہ وہ اس کا ماسٹر مائنڈ ہے، مطلب انہوں نے یہ سب کروا دیا. بالکل یہ غلط بات ہے، اور اس کو پھانسی بھی دے دیا گیا. لیکن حقیقت کیا ہے کہ یہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے کہ محمد افضل گرو، وہ پہلے وہ مجاہد، مطلب وہ پاکستان میں جا کر وہاں کچھ ہدایت ملا اور پھر واپس کشمیر میں آیا، لیکن پھر اس نے فیصلہ کیا کہ میں ایسے نہیں لڑوں گا، میں اپنے آپ کو سرنڈر کروں گا فورسز کو. انہوں نے کیا، اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا تھا. لیکن بعد میں کیا، بس یہ پولیس ان کو تنگ دے رہے تھے. ان کو بزنس تھا، انہوں نے ایک چھوٹا سا بزنس شروع کیا تھا، کیونکہ اس نے کہا میں کوئی، مطلب جاب بہت مشکل تھا، کیونکہ وہ سب کو پتہ تھا، مطلب فورسز کو
سیکیورٹی فورسز کو پتہ تھا سب لوگوں کو کہ یہ پہلے ملیٹنٹ رہا، اس لیے ان کو جاب نہیں مل رہا تھا، تو ان کو اپنا بزنس چلانا شروع کیا. تو پھر پولیس نے ان کو ایسے تنگ دیا کہ ہم کو پیسے دے دو تاکہ تمہارا بزنس چل سکے. تو یہ ایسے ہو رہا ہے کشمیریوں کو، اور پولیس ان کو بہت تنگ دے رہا ہے، پیسہ ڈیمانڈ کر رہا ہے تاکہ تمہارا بزنس چل سکے. اور آخر میں ایک دن ایک آدمی ان سے ملا تھا، بلکہ ایک پولیس آفیسر نے بھی ان کو بتایا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ دلی جائیں اور اس آدمی کو وہاں پہنچا دیں. اور اس کا نام بھی صرف محمد تھا شاید. تو اس کو لے لیا گیا تھا دلی، اور وہاں کچھ دن کے لیے ان کو کچھ پیسہ دیا گیا تھا اس محمد افضل کو، اور اس نے ایک اپارٹمنٹ لیا تھا کرایہ پر. اس نے سوچا بہت اچھا، میں اپنی فیملی کو یہاں لاؤں گا دلی میں، کیونکہ اتنا تکلیف سب کو دیا جاتا تھا. تو جب وہ کشمیر واپس گیا تھا، یہ حملہ ہوا تھا انڈین پارلیمنٹ پہ دسمبر میرے خیال میں 2001 میں. پھر جب وہ واپس گیا تھا کچھ دن کے لیے، اس کو پکڑا گیا تھا اور یہ بتایا گیا کہ اسی نے یہ حملہ کیا، کیونکہ اس محمد کو وہ کہتے تھے کہ جو 5-6 آدمی تھے جو مر گئے تھے اس حملے میں، تو ان میں سے وہ ایک تھا، وہ آدمی جس نے محمد افضل نے دلی پہنچا دیا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا. حقیقت میں انہوں نے نہیں کیا، لیکن انہوں نے ان کو، انگریزی میں ہم پیٹسی ان کو کہتے ہیں. جیسے جب صدر کینیڈی کو مار دیا گیا تھا تو آزوالڈ کو آگے کیا کہ اس نے کیا. حقیقت میں آزوالڈ نے نہیں کیا، وہ صرف اس کو ایک پیٹسی کہا جاتا ہے. تو ایسے محمد افضل بھی ایک پیٹسی ہے. میں نے کچھ دن پہلے ایک پوسٹ بھی کیا تھا اس کے بارے میں میرے فیس بک پیج پہ، آپ تھوڑا نیچے چلیں اس کو دیکھیں، جن میں اس کا ریفرنس اروندھتی رائے، ایک بہت اچھی انڈین عورت ہے جس نے بہت عقل مند ہے. اس نے پوری یہ بات جو میں ابھی بتا رہا ہوں وہ اسی سے اس نے لکھا. ان سب چیزوں کو اس نے صاف اس کو ظاہر کیا کہ محمد افضل نے یہ سب کچھ نہیں کیا جن کی وجہ سے وہ پکڑا گیا اور پھانسی دے دیا گیا. تو یہ ہے کشمیریوں کے حالات ابھی. یہ فورسز سب ان کو اتنے تکلیف دے رہے ہیں، اتنے مشکل میں ہیں. بڑی افسوس کی بات ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ بس امید یہ ہے کہ انڈیا کے لوگ کو سمجھ میں آئے گا کہ حقیقت میں کشمیر کیا ہو رہا ہے، اور وہ پھر اس کو ٹھیک کرا دیں گے. مجھے معلوم نہیں ہے یہ کیسے ہو جائے گا، لیکن میرے نزدیک یہ ہو جائے گا. یہ بھی ایک دوسری لمبی بات ہے جو میں نے اس کے بارے میں بھی میں نے پہلے فیس بک پیج پہ لکھا، صرف شاید اسی مہینے میں بھی. تو آپ اس کو بھی تھوڑا نیچے جا کر دیکھ سکیں گے کہ یہ 1998 کی بات ہے شاید، ہاں اسی سال میں جب میں ان دوسرے سیاروں کے لوگوں سے ملا تھا، ان کے جلسے میں جا سکا. تو اسی سال میں بھی مجھے ایک صوفی نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ کشمیر کا حل کیا ہے. بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ انڈیا ایسے سوچتا ہے کہ کشمیر ہمارے ملک کا حصہ ہے. انہوں نے اس کا ملک کے حصہ بنا دیا اور اس کو چھوڑ نہیں سکتے. وہ ابھی سوچتے ہیں کہ اگر ہم کشمیر کو چھوڑتے ہیں تو جو منی پور کے سائیڈ پہ ہے وہاں بھی، یا انڈیا کے ساؤتھ سائیڈ تمل ناڈو اور تلنگانہ، ان لوگ بھی وہ آزاد، انڈیا سے آزاد ہونے کی کوشش کریں گے. اس لیے ہم ابھی اس کو دیکھنا بہت مشکل ہو گیا میرے لیے سورج کی وجہ سے. تو کیا کہہ رہا تھا، ہاں، تو انڈیا کشمیر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ یہ بار بتاتے ہیں کہ ہم کشمیر کو نہیں چھوڑیں گے، کبھی نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑ سکتے ہیں. کشمیر از این انٹیگرل پارٹ آف انڈیا. تو پھر یہ تو ابھی کتنے سال ہو گیا، 18 سال ہو گیا. یہ مجھے بتایا گیا ہے کہ کشمیر کا حل یہ ہے کہ
کشمیر کو انڈیا کے حصے رہنے دو اور اس کو ساتھ ہی پاکستان کے حصہ بھی بناؤ. عجیب بات ہے، سب کو لگتا ہے، لیکن یہ اس صوفی نے مجھے بتایا کہ کشمیر باعث نفرت نہیں بلکہ باعث محبت ہے نا. تو مطلب کشمیر کو ایک آزاد جگہ بنانا ہے اندر، انٹرنلی اٹانومس اسٹیٹ. مطلب وہ ایک صوبہ بنے گا انڈیا کا، پاکستان کا، اور ایک پردیش رہے گا انڈیا کا، اور انڈیا اور پاکستان کو مل کر اس کے ایکسٹرنل افیئرس چلانا ہے. اور کشمیری لوگ دونوں پاکستانی اور انڈین جو نیشنل الیکشن ہے ان میں وہ ووٹ دیں گے، اور ان کے اپنے ریپرزینٹیٹیو ہوں گے دونوں انڈیا کے پارلیمنٹ میں اور پاکستان کے پارلیمنٹ میں. تو یہ پھر انڈیا اور پاکستان کو مل کر یہ کام کرنا پڑے گا. تو سب لوگ کہتے ہیں یہ بالکل ناممکن ہے. اگر یہ ناممکن ہے اس کا حل کیا ہے؟ بس صرف جنگ، اور جنگ میں کیا ہوگا کون جانتا ہے. تو اس لیے کشمیر کے بارے میں یہ میری رائے ہے، میں نے بتایا، اور اس کا حل بھی میں نے بتایا. تو کوئی یہاں عثمان محی الدین کہہ رہے ہیں کہ الومناتی لوگ یہ سائنس کے ذریعے چلانا چاہتے، اور مذہب کے بغیر. اس کو پڑھنا مشکل ہے میرے لیے ابھی سورج کی روشنی کی وجہ سے، لیکن ہاں سیمور یہاں لکھا ہے، ہاں جس میں کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی مذہبی لوگ نہیں رہیں گے، کوئی مذہبی لیڈر. یہ الومناٹی کا سوچ ہے، یہ لکھ رہا ہے. ہاں جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ لوگ مطلب خدا کو مانتے ہی نہیں، وہ خود خدا بننا چاہتے ہیں، یا وہ شیطان کو مانتے ہیں. تو وہ مذہب کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یا حقیقت میں وہ مذہب کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے کام کے لیے. یہ سب نقلی مذہب بناتے ہیں اور نقلی فرقے بناتے ہیں، اور ایک مذہب کے لوگ کو دوسرے مذہب کے لوگوں سے لڑاتے ہیں، اور ایک فرقے کے لوگ. بلکہ یہ ہم جو دیکھتے ہیں سنی اور شیعہ کی لڑائی جو ہو رہی ہیں آج کل ایران اور سعودی عرب کے جو سیریا میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ مذہبی لڑائی ہے. حقیقت میں یہ الومناتی ایسے شیعہ اور سنی دونوں کو ایسے دوسرے کے خلاف بولتے ہیں. اور وہ سنی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ شیعہ لوگ یہ کافر ہے، ان کو مار ڈالو. اور شیعوں کو بتاتے ہیں یہ سنی لوگ کافر ہیں، ان کو مارو. تو ایسے یہ الومناٹی مذہب کے خلاف ہیں حقیقت میں، لیکن وہ مذہب کو استعمال کرتے ہیں اپنے کام آگے کرنے کے لیے، جب حقیقت میں کسی مذہب کو نہیں مانتے ہیں. تو ابھی ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ ہم سب ایک ہیں، سنی، شیعہ یا کرسچن، مسلم، ہندو، بدھسٹ، ہم سب انسان ہیں، ہم سب بھائی بہن ہیں، ہم سب کا مالک ایک ہی ہے. تو ہم کیوں لڑ رہے ہیں؟ یہ الومناٹی ہم کو لڑا رہے ہیں. یہ ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی کہا جاتا ہے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ نام نہاد الومناٹی لوگ، یا جن کو قبال کہا جاتا ہے، یہ لفظ بہت اچھا لفظ ہے ان کے لیے انگریزی میں قبال. یہ قبال جو ہے یہ ایسے مذہب کو استعمال کرتے ہیں اپنے لیے، غلط جھوٹا فرقے بھی بناتے ہیں. ہر مذہب میں وہ جھوٹے فرقے کو جو اپنے کام کریں گے ان کو وہ پیسہ دیتے ہیں، ان کو وہ بڑھاتے ہیں. لیکن اصلی جو دین ہے، جو ایک ہی ہے، مطلب ایک ہی اللہ کو ماننا، ایک ہی مالک سب کے ہے، اس کو وہ نہیں مانتے ہیں. لیکن وہ لوگوں کو ٹیڑھا الٹا فرقے بنا کر ہر ایک مذہب میں وہ اپنے قبضے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک مذہب کو دوسرے سے لڑاتے ہیں، لیکن حقیقت میں مذہب کو نہیں مانتے. تو مجھے معاف کریں، ابھی پتہ نہیں کتنا ٹائم ہو گیا، لیکن ابھی شاید میں پھر گارڈن میں کام بھی بہت اچھا
مجھے بہت فائدہ ملتا ہے یہاں ہمارے گارڈن میں کام کرنے سے. ایک قسم کی تھیراپی بھی ہے. مطلب اس زمین میں جب ہم ہاتھ لگاتے ہیں، ہم بیج ڈالتے ہیں، ہم سبزی یا پھول یا پھل اگتے ہیں، تو کتنی خوشی ہے اس میں، کتنا مسرت ہے، اور اس میں ہمارا فائدہ بھی ہے. تو سب کو میں السلام علیکم بولتے ہیں. پیس بی وتھ یو. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ. اور انشاءاللہ میں روزانہ جب پاکستان میں شام ہے یا امریکہ میں صبح ہے، ہم یہ لائیو چیٹ کریں گے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.